زبیدہ کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتی کہ اللہ خیر سے اسے اولاد دے دے، اور آخرکار رب نے اس کی سن لی۔ وہ امید سے ہوئی۔ اکرم نے زبیدہ سے کہا، زبیدہ سن لو، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا۔ اکرم یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ ہی فیصلے کرتا ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی، وہ رحمت دے یا نعمت، یہ تو اس رب کے اختیار میں ہے۔ بس میں نے بتا دیا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ یا اللہ، اگر بیٹی ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ یہ آدمی تو ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ بات میرے اختیار میں ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ پھر ایک روز دن میں اکرم گھر آیا۔ کیا ہوا، آج کام پہ سے جلدی آ گئے؟ ہاں، میں نوکری کی غرض سے پردیس جا رہا ہوں۔ جس دکان پہ میں کام کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کے پاس تو پہلے سے رقم موجود تھی، باقی جو رقم کی کم و بیشی تھی وہ اس نے اپنی دکان بیچ کے پوری کر لی۔ میرے پاس کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں، یہ گلے کی چین مجھے دے دے، میں اسے بیچ کے پیسے پورے کر لوں گا، بعد میں تجھے دوسری بنوا دوں گا۔ اکرم یہ چین تو میری ماں کی نشانی ہے۔ ارے مجھے ابھی پیسے کی ضرورت ہے، تجھے میں اس سے اچھی دوسری بنوا دوں گا۔ اور زبیدہ نے بادل ناخواستہ اسے چین دے دی۔ اکرم کو پردیس گئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ گھر کے خرچے کے لیے اس نے زبیدہ کو پیسے بھیجے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے، زبیدہ کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اکرم کا رد عمل کیا ہوگا۔ پڑوس والی خالہ زبیدہ کا خاص خیال رکھتی تھیں، ان کی بیٹیاں بھی اکثر زبیدہ کے پاس آ جاتیں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب زبیدہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ اکرم پابندی سے زبیدہ کے لیے رقم بھیجتا تھا۔ اب زبیدہ کی ساری توجہ اپنی پھول جیسی بچی پہ تھی۔ اکرم کو پردیس گئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ بچی بھی اب قریب کے اسکول جانے لگی تھی۔ زبیدہ اکثر بچی کو اکرم کی تصویر دکھاتی، اسے بتاتی، یہ تمہارے بابا ہیں، تمہیں بہت چاہتے ہیں، ملازمت کے لیے باہر گئے ہیں۔ کبھی کبھی تو زبیدہ کو لگتا تھا کہ اب اکرم نہیں آئے گا۔ پھر ایک روز اچانک دروازے پہ آ کے گاڑی رکی۔ اکرم واپس آ گیا تھا۔ زبیدہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ بچی معصومیت سے اکرم کو دیکھ رہی تھی۔ اماں یہ تصویر والے بابا ہیں نا؟ ہاں بیٹا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ بابا؟ بچی نے اکرم کا ہاتھ تھاما۔ اکرم نے چونک کر بچی کو دیکھا۔ زبیدہ نے دیکھا کہ اکرم کی آنکھوں میں باپ والی شفقت نہ تھی۔ اکرم یہ ہماری بیٹی ہے، امینہ۔ اکرم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اجنبی نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کے اکرم زبیدہ پہ غصہ کرنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا۔ تو بیٹی کو پیدا کر کے بیٹھ گئی۔ یہ ایک بوجھ ہے ہمارے لیے۔ بیٹا ہوتا تو میرا سہارا بنتا۔ اس کے پالنے پوسنے میں اتنے پیسے لگاؤ، اور پھر جب شادی لائق ہو جائے تو اس کی شادی کر کے، اتنا خرچہ کر کے، اور پھر دوسرے گھر بھیج دو۔ اب اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہے؟ زبیدہ تو حیرانی سے اکرم کو سن رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ اس سوچ میں غلطہ رہتا کہ بچی سے کس طرح پیچھا چھڑایا جائے۔ اپنی ہی بچی اکرم کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ اور پھر ایک روز اس سفاق کے ذہن میں ایک بھیانک خیال آیا۔ رات کے پہر جب دونوں ماں بیٹی بے خبر سو رہی تھیں، اس نے خاموشی سے بے خبر سوئی بچی کو گود میں اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ آہستگی سے اس نے بچی کو زمین پہ لٹایا اور جلدی جلدی گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں بچی جاگ چکی تھی۔ وہ حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بابا ہم کہاں ہیں؟ اکرم بولا۔ ابھی میں تمہیں اچھے اچھے کھلونے دلانے لے چلوں گا۔ بچی خوش ہو گئی۔ اکرم کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ قریب ہی درخت پہ بیٹھا ایک بندر یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اکرم نے امینہ سے کہا، آؤ تھوڑی دیر یہاں کھیلتے ہیں، اس گڑھے میں لیٹو۔ بچی پہلے تو ڈری، پھر بولی، بابا کھلونے دلانے کب جائیں گے؟ اکرم بولا، پہلے اس میں لیٹ کے دکھاؤ، پھر چلتے ہیں۔ اور جیسے ہی بچی اس میں لیٹی، اکرم نے پہلے سے تیار کیا ہوا تختہ گڑھے کے اوپر رکھ دیا۔ بچی اندر سے چیخی، بابا اسے ہٹائیں، اسے ہٹائیں۔ اور اکرم نے جلدی جلدی اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بندر نے درخت سے اتر کے تیزی سے دوڑ لگا دی اور اپنی زبان میں شیر سے کچھ کہا۔ دونوں تیزی سے اس جگہ آئے جہاں بچی موجود تھی۔ شیر نے مٹی کو سونگھنا شروع کیا اور پھر بندر اور شیر دونوں نے مل کے جلدی جلدی مٹی ہٹائی، تختہ ہٹایا اور بچی کو اٹھا کے جنگل کی طرف آ گئے۔ بندر نے قریب پڑا ہوا مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ اٹھایا اور ندی سے اس میں پانی لا کے بچی پہ ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد امینہ نے آنکھیں کھول دیں۔ ذرا دیر تو گم سم لیٹی رہی، پھر شیر کو دیکھ کے گھبرا گئی۔ بندر نے امینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جس سے امینہ کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ یہ لوگ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بندر درخت سے کچھ پھل توڑ کے لایا اور بچی کے آگے رکھ دیے
अमीना ने फलों की तरफ हाथ न बढ़ाया। अब बंदर ने सेब हाथ में लेके अमीना की तरफ बढ़ाया। अमीना ने सेब ले लिया। अब वो समझ गई कि ये उसके दोस्त हैं। इधर अकरम घर का दरवाज़ा बंद करके खामोशी से लेट गया। सुबह जब जुबैदा नींद से बेदार हुई तो अमीना उसे कहीं दिखाई न दी। उसने अकरम को हिलाया। अकरम जल्दी से उठो, अकरम उठो, मेरी बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। अकरम अनजान बन के बोला। अरे घर में ही देखो, कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। जुबैदा घबरा के घर से बाहर आ गई। अड़ोस पड़ोस में देखा, पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन बच्ची कहीं न मिली। मोहल्ले के सब लोग मिलके बच्ची को ढूंढ रहे थे। कुएं, नदी, खेत, कर्ज के हर जगह छान मारा, बच्ची का कहीं पता न था। जुबैदा की तो रो रो के हालत बुरी थी। अगले रोज सारा दिन बंदर साथ वाले गांव में इधर से उधर फिरता रहा और एक जगह दुकान के पास उसकी नज़र अकरम पे पड़ी। वो दूर खड़ा जायजा लेता रहा और जब अकरम ने चलना शुरू किया तो बंदर उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर तक आया और फिर वापस कहीं चला गया। जुबैदा अमीना को याद कर कर के हलकान हो रही थी। अमीना को गायब हुए आज 3 दिन हो गए थे। आधी रात के पहर जब अमीना बेखबर सो रही थी, बंदर शेर के साथ जुबैदा के घर तक आया। बंदर वापस चला गया और शेर जस्त लगा के घर के अंदर पहुंच गया। सामने ही आंगन में अकरम बेखबर सो रहा था। शेर ने अकरम की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। अकरम की आवाज़ ही ना निकली और फिर शेर ने एक ही जस्त लगाई और घर के बाहर आ गया। सुबह में पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी कि किसी बला ने अकरम को सोते में मार दिया। 3 दिन पहले बच्ची गुम हो गई और आज बाप को बला ने मार दिया। अब जुबैदा बेचारी क्या करेगी। मोहल्ले वाले आपस में बातें कर रहे थे। अगले दिन सवेरे ही सवेरे बंदर अमीना को लेके गांव आया। अमीना घर जाते ही माँ से लिपट गई। करीब करीब के सब लोग भी जमा हो गए। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? जुबैदा ने अमीना से पूछा और अमीना ने शुरू से आखिर तक सारी बात माँ को बताई कि बाप ने किस तरह जुल्म किए और उसे एक बंदर और शेर ने अपने साथ रखा। बंदर वापस जा चुका था और गांव वाले अल्लाह की कुदरत पे हैरान थे कि कैसे इस बच्ची की जान बची और कैसे एक जालिम को उसके किए की सज़ा मिली।